جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھیرے معاشرے میں، ایک جاہلانہ معاشرے میں اس دعوت کو لے کے وہ نکلے، تو ترتیب تو آج بھی وہی ہے نا، طریقہ تو آج بھی وہی ہم نے استعمال کرنا ہے کہ دعوت سب سے پہلے اپنے اس وجود پر 6 فٹ کے انسان پر تو نافذ کرنی ہے کہ کوئی کسی کو گھر کھانے پہ بلائے، دعوت پہ بلائے اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے ڈشیں کون سی پکائی ہیں اور ان کی لذت کیا ہے، ان کی چاشنی کیا ہے. تو وہ جو دعوت دینے والا ہے وہ سب سے پہلے خود اس سے آگاہ ہو. قوا انفسکم، سب سے پہلے تو اپنی ذات کو اس آگ سے بچانے کی بات ہے، کردار کی بات ہے، اس کو نافذ کرنے کی بات. اور میرے بھائیو، جب کوئی دائی دعوت کا اعلان کرتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ سنجیدگی سے اس پر عمل کرتا ہے تو مخالفت کہاں سے آتی ہے، اور رکاوٹ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اپنے نفس سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اپنے وجود سے پیدا ہوتی ہے. خواہشات کے وہ عمارتیں، نفسانی خواہشات اور جو خواب ہیں ہماری زندگانی کے، اسٹیٹس کے، آسائش کی زندگی کے، وہ چکنا چور ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ چکنا چور کرنے پڑتے ہیں. نفس رکاوٹ ڈالتا ہے، دنیا کی محبت رکاوٹ ڈالتی ہے. جب یہ مار کا آپ سر کرتے ہیں تو دوسری رکاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ آپ کے اپنے بچوں سے آتی ہے، آپ کی اپنی بیوی سے آتی ہے، آپ کے اپنے گھر سے آتی ہے، آپ کے اپنے خاندان سے آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے حق کو قبول کیا، جب ہم نے دائی بننے کا اعلان کیا، جب ہم نے اللہ کی بندگی ادخلوا فی السلم کافہ کی اس حیت کے اندر، اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کا اعلان کیا، تو پھر جو حرام اساس حرام مال سے ہم نے بنائے وہ تو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، حرام آمدن کے ساتھ تو نہیں چل سکتے. اسٹیٹس کے لیے ہر حرام و حلال کی تمیز کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. تو جب یہ مرحلہ آتا ہے تو جو لوگ یہاں سے چھن کر نکلتے ہیں وہ اس تحریک کا اثاثہ بنتے ہیں. یہ تربیت کا وہ بنیادی مرحلہ ہمارا شروع ہوتا ہے جو ہمیں ایک دائی کی حیثیت سے وہ مضبوطی عطا کرتا ہے، ایمان کی وہ پختگی عطا کرتا ہے، وہ یقین عطا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی تربیت گاہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اندر اس کو یہ تربیت دیتا ہے، اس کا ضمیر اور اس کا ایمان اور اس کا یقین اس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ اب یہ سارے جو برے ریسورسز ہیں، سورسز ہیں میری آمدن کے، یہ سارے ختم. اب فاقے بھی برداشت کرنے ہیں، پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے ہیں، بھوکا بھی سونا ہے، لیکن حرام کا نوالا منہ سے اندر نہیں لے جانا ہے. بچوں کے تانے سننے ہیں، بیوی کے تانے سننے ہیں، سسرال کے تانے سننے ہیں، رشتہ داروں کے تانے سننے ہیں، لیکن آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور جو یہاں ناکام ہوا وہ اس قافلے سے خود بخود باہر ہو گیا. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ انہی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا. ابھی استاد محترم یہاں بات کر رہے تھے کہ دعوت کھانے والی دعوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسری وحی اس حوالے سے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو باخبر کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں سب چچاؤں کے گھر جاؤ اور بتیجوں، چچاؤں اور ان بھانجوں، ان سب کو دعوت دے دو. اس دعوت کا اہتمام کیا گیا. یہ وہ طریقہ ہے دعوت کی توسیع کا، پیش رفت کا، آگے بڑھنے کا، کہ وہ جنہوں نے ان کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اتارا، وہ جنہوں نے مکے کی گلیوں کے اندر ان پر پتھر برسائے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو آگے جا کر یہ سلوک کر رہے ہیں، انہی کو دعوت دے رہے ہیں. اور وہ دعوت کا اہتمام کیا گیا. پہلی بار وہ دعوت نہیں دے سکے، اس لیے کہ وہ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جو آتا گیا وہ کھا کر جاتا گیا ہے. لیکن دوبارہ اہتمام کیا، اور اس بار جو بھی آیا اسے کہا کہ رکنا ہے، میں نے کوئی بات کہنی ہے.
اور جب ان کو جمع کیا گیا تو اس پر دعوت ان کے سامنے رکھی، توحید کی دعوت، بت پرستی کے خلاف دعوت، اللہ کی توحید کی طرف دعوت، وہی دعوت ہماری دعوت۔ تو بات اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنے رشتہ دار، اس کے بعد اپنے ہمسائے کی بات آتی ہے۔ پیش رفت تو تب ہوگی نا کہ جب آپ کے دائیں بائیں کوئی پیش رفت ہوگی۔ چراغ تلے اندھیرا ہو تو دور کی نہیں سوچتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ اس پر یعنی بڑی تنبیہ انہوں نے فرمائی کہ ہمسائے کو نظر انداز کیا جائے دعوت کے حوالے سے، اس کو دعوت نہ دی جائے۔ ناراضگی کا اظہار کیا کہ اپنے پہلو میں بسنے والے لوگ ان کو دعوت نہ دے سکے، اپنے ہمسائے کو دائیں بائیں سامنے پیچھے کچی آبادی آپ کے قریب کوئی اس کو دعوت نہ دے سکے۔ اور یہ واقعہ میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ایک کچی بستی ہے اور اس کے قریب یہ لوگ رہتے ہیں جو دائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کو دعوت نہیں دیتے۔ اور خطبے میں مینار اپنے ممبر پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب ہم نے یہ عہد باندھا ہے تو اس عہد کا احساس بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، تب پیش رفت ہوگی۔ عہد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانیں جنت کے بدلے اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ تو کیا واقعی ہم نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دی ہیں؟ کیا ہماری ترجیح یہ دعوت ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے۔ نہ حضور نے اس کو جز وقتی کیا، نہ صحابہ کرام نے اس کو جز وقتی کیا، نہ ان لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس دین کو پھیلایا، انہوں نے اس کو جز وقتی کیا۔ یہ جز وقتی کام نہیں ہے، یہ گھر کے اندر بھی ہے، یہ محلے میں بھی ہے، یہ راہ چلتے ہوئے بھی ہے، یہ دکان اور دفتر میں بیٹھے ہوئے بھی کرنا ہے۔ کوئی موقع، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو اس کام سے خارج ہے، اور اس کی جواب دہی ہے۔ اس کی جواب دہی کا احساس ہمارے اندر موجود رہنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اس میں کوئی باک نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر رات سوتے ہوئے اپنا احتساب کریں کہ آج دن جو 12 گھنٹے ہم نے گزارے، 16 گھنٹے ہم نے گزارے، 18 گھنٹے ہم نے گزارے، اس میں سے کتنا وقت ہم نے دین کے لیے دیا، کتنے وقت ہم نے اس پر گفتگو کی، کتنے وقت میں ہم نے اس کے لیے وسائل جمع کرنے پر صرف کیا، کتنا وقت ہم نے اپنی اولاد کو دعوت دینے پر صرف کیا، کتنا وقت اپنی بیوی کو دعوت دینے پر، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو۔ میں اس بستی میں گیا، وہاں میری گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ میں کعوہ خانے میں بیٹھا، وہاں میری گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ میں نے اپنے فلاں دوست کے ساتھ گپ شپ لگائی تو میری گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ کیا وہ میری دعوت تھی؟ کوئی نجوہ تھا، کوئی فضول کی بحث تھی، کوئی قصہ کہانی تھا، کوئی تفریح تھی؟ تو جب ہم جائزہ لیں گے ان چیزوں کا تو ہم خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہماری پوٹینشل، ہماری استطاعت اس طور استعمال نہیں ہو رہی جس طور استعمال ہونی چاہیے۔ واللہ اگر اس طور استعمال ہو تو پھر انقلاب بہت دور کی بات نہیں ہے۔ یہ انقلاب ناممکنات میں سے تو نہیں ہے کہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ مدینے کے اندر حراست تو قائم ہوئی تھی، لیکن تب قائم ہوئی تھی جب داعیان اسلام کو، اس دعوت کے داعیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتا پھرتا قرآن بنا دیا تھا۔ قرآن کو ایک شکل دے دی تھی انسان کی صورت میں کہ چلتا پھرتا قرآن، جن کو انگاروں پر بھی اللہ اکبر کہنا آتا تھا، جن کو مال و دولت کی ہرس نہیں تھی، جن کو ہرس تھی تو جنت کی ہرس تھی، اللہ کی رضا کی ہرس تھی، کوئی خود غرضی نہیں تھی، بے غرضی کے ساتھ اللہ کی رضا کے طالب تھے وہ۔ تو یہ اخلاص اس تحریک اور اس داعیانہ کردار کا تقاضا ہے، اور یہ اخلاص اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا
دار و مدار تو نیت پر ہے.